اور جس دن جس بیوی کی باری ہوتی اس دن اس کے گھر آخر میں جاتے تھے اور پھر اسی کے گھر آپ رات کا قیام فرماتے تھے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنا توازن تھا کہ بیویوں کے گھر جانا، باری کا خیال رکھنا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس کو بھی آپ برابر متوازن اور بیلنس رکھتے تھے۔ لہذا جو رات کو کھڑے رہنے والی حدیث ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے اور دوسری امہات المومنین سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی راتوں کو اٹھتے تھے اور شب بیداری کے اس معمول میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ پھر اس بات کا بھی آپ خیال رکھتے تھے کہ عورتوں کے مزاج کی مناسبت سے ان کے ساتھ کیسے تعلق بنائے جائیں۔ تمام عورتوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کم سن تھی اور کنواری تھیں، تو آپ ان کا اس لحاظ سے بہت لحاظ فرماتے تھے، اس معاملے میں بہت لحاظ فرماتے تھے۔ لہٰذا احادیث میں وہ واقعات ہمیں ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے موقع پر مسجد نبوی میں حبشیوں کا کشتی کا جو پروگرام ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، خود سے پردے کی آڑ لگا کر حضرت عائشہ کو وہ پورا مقابلہ دکھایا، اور اس وقت تک کے دکھایا جب تک کہ آپ خود تھک نہ گئیں، اور کہا کہ اب بس ہو گیا۔ گویا ایک فنون لطیفہ کی جو حس اندر ہوتی ہے، حضرت عائشہ کے اندر بھی وہ حس تھی، وہ جذبہ تھا کہ میں بھی وہ پروگرام دیکھوں، میں بھی اس سے لطف اندوز ہوں، تو آپ نے حضرت عائشہ کو اس کا پورا موقع بہم فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت سودا وہ کچھ بنا کر لائیں اور ایک دوسری اہلیہ محترمہ اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھیں، اور انہوں نے اس کو پیش کیا اور انہیں وہ سرید اور ان کو کھانے سے انکار کیا، تو انہوں نے کہا کھا لو، نہیں تو میں تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ اور جب انہوں نے واقعی کھانے سے انکار کیا تو انہوں نے اس منہ پر ان کے مل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دو زانو بیٹھے تھے اور دونوں بیگمات دائیں اور بائیں تھی، آپ نے اپنا پیر نیچے کر لیا اور کہا کہ تم بھی اب مل دو ان کے چہرے پر۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کا بھی پورا خیال فرماتے تھے۔ وہ ایسی زاہد خشک والی زندگی آپ کے گھر کی نہیں تھی۔ حضور کی بیویاں بھی حضور سے ناراض ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے تھے۔ احادیث میں واقع الہ کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر ایک مرتبہ اپنے گھر میں قید ہو گئے، بند ہو گئے تھے اور ملاقات نہیں کر رہے تھے لوگوں سے، اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت بھی اتری اور پھر آپ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو مال و دولت تو میں تم کو دے دلا کر رخصت کر دوں۔ بہت آخری انتہائی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کی بیویاں ان سے ناراض ہو جاتی یا کسی بات پر وہ غمگین ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منانے کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت حفصہ، حضرت صفیہ کا اونٹ ایک مرتبہ پیچھے رہ گیا تو زار و قطار رونے لگی، آنسو بہنے لگے۔ حضور دوڑے ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اور جب وجہ معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے اور ان کو تسلی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کا رونا بند نہیں ہوا اور حضور ان کو آخر تک تسلی دیتے رہے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پہ جب آپ اپنی ساری بیویوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اونٹ چلانے والے نے اونٹوں کو ذرا تیز کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا دھیمے، معلوم نہیں اس میں آپ گینے ہیں۔
اتنے محبت سے آپ نے کہا کہ یہ سب پانی کے قطرے ہیں، یہ ٹوٹ نہ جائیں، کہیں شیشے کے بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ ٹوٹ نہ جائیں، کہیں ذرا دھیرے سے لے چلو. آپ محبت میں حضرت عائشہ کو کبھی عائش بھی کہتے تھے، کبھی حمیرہ بھی کہتے تھے. اور ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں آپ نے کہا کہ او میری دلہن، ذرا سنو. محبت سے آپ نے انہیں اس طرح بھی مخاطب فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، اور آپ داماد والے بھی تھے. ہم کو معلوم ہے جو لوگ داماد والے ہوں گے کتنا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، کتنا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے داماد کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ لڑکے گھر میں آ گئی، بہت غمگین اور رو رہی تھی. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ نے بتایا کہ حضرت علی سے لڑائی ہو گئی. حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آئے کہ خدا نخواستہ فاطمہ نے اگر میری شکایت کر دی اور رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد. لیکن حضرت علی گھر میں داخل نہیں ہوئے، ہمارے حجاب کے وہ دروازے پہ کھڑے رہ گئے کنارے. حضرت فاطمہ نے شکایت فرمائی تو آپ نے عرض کیا فاطمہ، میں نے قریش کے جوانوں میں سب سے بہتر جوان سے تمہارا نکاح کیا، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہل کرنے والے سے تمہارا نکاح کیا، سب سے افضل نوجوان سے تمہارا نکاح کیا، اور تم اس سے ناراض ہوتی ہو. حضرت فاطمہ اس تسلی پر خوش ہو گئیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نصیحت فرمائی، اور حضرت علی اوٹ سے وہ نصیحت سن بھی رہے. حضور نے فرمایا کہ بیٹی، میاں بیوی میں کبھی کبھی آپ نے فرمایا کہ بیٹی میاں بیوی میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں. وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش کی بات نہ ہو؟ اور بیٹی یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام ہمیشہ عورت کی مرضی کے مطابق ہی کیا کرے اور اپنی بیوی سے کچھ نہ کہے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، خدا تمہیں خوش اور آباد رکھے، اور میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھوں. یہاں آپ نے اپنی بیٹی کو نصیحت فرمائی، حضرت علی کو نہیں شکایت کی. اور بیٹی کو سکھایا کہ گھر میں خوش رہنا سیکھو، اور اگر اس طرح کی کوئی رنجش ہو تو اسے جھیلو، برداشت کر لو. حضرت علی جو سن رہے تھے وہ اوٹ سے باہر نکل آئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا فاطمہ اٹھو، چلو گھر چلو، اب میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جس سے تم ناراض ہو جاؤ. ایسے ہی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے گئے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کبھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جانے سے پہلے بیٹی سے ملتے ہوئے جاتے تھے، گھر قریب تھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی. جب گھر گئے ملاقات کی تو علی نہیں تھے گھر میں، تو پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا کسی بات پہ ناراض ہو کر چلے گئے گھر سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈھونڈتے ہوئے نکلے علی کو کہاں ہے. تو حضرت علی مسجد نبوی میں بغیر کرتے کے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے بدن مبارک پر مٹی چپک گئی تھی. مسجد کا فرش تو مٹی والا تھا، چھوٹی چھوٹی باری باری کنکریاں تھیں اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا اس حالت میں تو فرمایا ابو تراب اٹھو. اور یہ ایک بہت ہی محبت اور مشفقانہ جملہ تھا، یعنی بیٹی کے یہ کہنے پر کہ علی ناراض ہو کے گئے ہیں، یہ اور باپوں کی طرح غصے میں نہیں ملے ڈھونڈے پھرے کہ علی کدھر ہے، ڈھونڈوں تب ڈانٹتا ہوں کہ میری بیٹی کو ستاتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ تو چاہیں ڈانٹ دیں جس کو چاہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو. اور علی کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ آپ خود اپنے نام کے آگے ابو تراب لگانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے، یہ الفاظ نکلے تھے.
اتنا اکرام فرماتے تھے آپ. حضور کی ایک اور نواسی تھی امامہ، حضرت زینب کی، حضور کی ایک دختر ہیں، بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کی بیٹی تھی امامہ. ہمیشہ اسے چمٹائے رہتے. ایک مرتبہ امامہ سجدے کی حالت میں آپ کے کندھے پر چڑھ گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نہیں اٹھایا. ایسا واقعہ حضرت حسن یا حسین کے ساتھ بھی ہوا. تو ایک صحابی نے تو سجدے سے سر اٹھا کے ہی دیکھ لیا کہ کیوں حضور ابھی تک سجدے میں ہے. جب دیکھا کہ ہاں حضور خیریت سے ہے تو واپس سجدے میں چلے گئے. اور نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کے ساتھ حادثہ نہ ہو گیا ہو. اتنے صحابہ بھی فکر مند رہتے تھے. اور میں نہیں، میرے بیٹے مجھ پر سوار ہو گئے تو مجھے ٹھیک نہیں لگا کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھا لوں. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور جناب حسن چھوٹے سے ننھے سے دوڑے چلے آ رہے تھے اور چادر اٹک گئی، پیر میں گر گئے. تو حضور بھی خود ممبر سے نیچے اتر آئے. گو کہ صحابہ نے فوراً بچوں کو سنبھال لیا، لیکن حضور نیچے چلے آئے ممبر سے. اور اس وقت فرمایا کہ کبھی کبھی دیکھیے شیطان کس شکل میں آ جاتا ہے، کیسے وہ کرتا ہے. مجھے خود خیال نہیں ہوا کہ میں خطبے کے دوران ممبر سے نیچے آ گیا. اور پھر بچے کو گود میں اٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا. کتنا لحاظ فرماتے ہیں. بچے رو رہے ہیں تو نماز کو مختصر کر رہے ہیں. اور اس حالت میں بھی نماز ادا فرمائی کہ بچے کو گود میں لے کے کھڑے قرات فرما رہے، اور جب رکوع اور سجدے میں جانا تو بچے کو زمین پر رکھ کے رکوع اور سجدے فرما رہے. ہم لوگوں نے کتنے سارے مسائل بنا رکھے، کتنی ساری رکاوٹیں رشتوں کے درمیان کھڑی کر رکھی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں میں کتنی سہولیات اور آسانی پیدا فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے تو بحیثیت خسر کے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا جو جود و کرم تھا کہ آپ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں. تو پہلی ہجرت حبشہ کے دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ بیٹے تم اپنی بیوی کو لے کے چلے جاؤ حبشہ، اور اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان کو حبشہ روانہ فرما دیا. یہ بہت سخت ترین حالات تھے صحابہ اکرام پر جو اس وقت بیت رہے تھے کہ ان کی زندگی دوبر ہو گئی. اور جب صحابہ نے آپ سے یہ شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ کیسی زندگی گزرے گی، ہم کہاں کیا کریں، کہاں جائیں، تب آپ نے فرمایا، اب فرمایا کیا ہم اسی طرح ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حبشہ کی زمین پر ایک بادشاہ ہے اور وہ بہت نرم دل ہے اور بہت انصاف پسند ہے، تم لوگ وہاں ہجرت کر جاؤ. اور پھر اس میں آپ نے اپنی ایک بیٹی اور داماد کو وہاں بھیجا تھا. اور یہ تو داماد ہی کی عزت اور اکرام تھا کہ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی اس کے نکاح میں دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ معاملات ایسا نہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے تھے بس، صحابہ اکرام کو بھی نصیحت فرماتے تھے. مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ایک شخص نے دیکھا تو کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. تو آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ اللہ ہی نے جب تیرے دل سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اتنی رحمت اور شفقت کا معاملہ، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں سیرت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو محلے کے بچے آپ سے لپٹ جاتے تھے. حضور کا پیار دیکھیے بچوں کے ساتھ بھی. بعض روایتوں میں لکھا ہے، میں پڑھا تو حیرت میں رہ گیا کہ بچے آپ کے سامنے لیٹ جاتے تھے جان بوجھ کے کہ حضور ہم کو اٹھائیں، گود میں لے. اور پھر اس طرح آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں کہ کسی کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کسی کو گود میں پکڑے ہوئے ہیں اور کسی کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ معاملہ، یہ رحمت اور یہ شفقت.
تو اصل بنیادی چیز یہ ہے بھائیوں اور عزیز بہنوں کہ وہ رحمت اور شفقت، وہ جذبہ رحم، یہ اللہ تعالیٰ سے کے بندوں سے محبت ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ ہم کو تو وقت نہیں ملتا بچوں کے ساتھ گزارنے کا، بات کرنے کا، ان کو گلے لگانے کا، ان کو بوسہ دینے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو جناب فاطمہ پہلے آپ کا ہاتھ پکڑتی تھیں، پھر آپ جو وہ حضرت فاطمہ کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے تھے، پھر وہ حضور کے لیے چٹائی بچھاتی تھی اور آپ اس پر بیٹھتے تھے۔ اور جب فاطمہ گھر پر آتی تو حضور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، اپنے ساتھ اندر لے جاتے، حضرت فاطمہ آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتی تھی، پھر حضور عزت سے اپنے گھر میں بٹھاتے تھے۔ کتنی آئیڈیل فیملی تھی۔ وقتاً فوقتاً یہ سنے سنائے واقعات بھی سنانے چاہیے اور ان کا گھروں میں ذکر ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری اپنی بھی تذکیر ہو اور ہم اپنی زندگی کو بھی اس معیار کے مطابق جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور آپ کی اہلیہ 40 سال، جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رتبے کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ نسب، لیکن مالی اعتبار سے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی اور بڑی بزنس مین، بلکہ وہ تو انویسٹر تھیں، انویسٹ کرتی تھیں وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کے تجارت کو جاتے تھے، لیکن ان دونوں میں جس طرح کا نباہ ہوا اور جس طرح دونوں نے ہی ایک دوسرے کو جو ایڈجسٹ کیا، مطلب وہ ایک ارینج میرج لو میرج میں تبدیل ہو گئی، یا لو میرج تھی بعد میں بھی وہ لو میرج ہی رہی۔ وہ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، ہمگسار اور شریک سفر بنے رہے۔ کسی ایک موقع پہ جب حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے بڑی فکر مند ہو گئیں تو آپ نے صرف اتنا ہی کہا تھا، شاید مجھے نہیں لگتا کہ اور کبھی تیزی سے آپ نے کچھ کہا ہو آپ سے، کہ خدیجہ میرے کام میں رکاوٹ نہ بنو۔ اور پھر آپ دعوتی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ہر موقع پہ جناب خدیجہ آپ کا خیال رکھتی تھیں۔ غار حرا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف نہیں لاتے آپ ایک دن 2 دن، تو خود کھانا لے کے پہنچ جاتی پہاڑ پر۔ اب جن کو غار حرا چڑھنے کا اتفاق ہوا ہو ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک 40-45 سال کی خاتون کس طرح کھانا لے کر اپنے شوہر کے لیے وہ غار حرا چڑھ کر جا رہی ہیں۔ اتنی فکر فرماتی تھی، کبھی غلام کے ذریعے بھیجتی ہیں، لیکن جب دیکھنے کا خود دل ہو رہا ہے ملاقات کا تو خود تشریف لے جا رہی ہیں۔ میں نے آپ سے اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو سیرت ہے نا، یہ خاکے ہم کو اس میں اس کو بھرنا ہوتا ہے، رنگ بھرنا ہوتا ہے، ہمیں اسے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے منظر، اور ایک خاکے کا ایک منظر یہ دیکھیے کہ جب ایک موقع پہ حضرت خدیجہ کا ہار آ گیا سامنے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب یہ اس دن کو آپ اس زمانے سے جوڑیے اور دیکھیے کہ کیسے آنسو آ گیا، کیسی زندگی رہی ہوگی ان کی۔ جب حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے لیے روتے ہیں جس کی جبین لال لال تھی، سنا ہوگا کہیں سے، جس کی جبین لال لال تھی، ایسی عورت کے لیے روتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ خبردار کسی بھی عورت کو خدیجہ کے مقابلے میں مت لانا، اس نے میری ایسے وقت میں مدد کی جب کسی نے میری مدد نہیں کی تھی، اس نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ہمارا سلام جو ہے وہ خدیجہ کو پہنچاؤ۔ کبھی بقی میں بقی کہہ رہا ہوں جنت المالا جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک آسمان وہاں پر دفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ تو یہ جو خاکہ جو تھا نا، یہ جو ایک پیراگراف میں بھی میں نے پڑھا،
اس کو آپ کبھی پھیلا کر تصور کر کے دیکھیے کہ ایک دائی کی زندگی اور ایک خاتون، ایک عورت کی، اس کی ہم شریک سفر کی زندگی، دونوں نے کیسے اس سفر کو آسان بنا دیا ایک دوسرے کے لیے۔ یہ حضرت خدیجہ تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشی ضرورتوں سے آزاد کر دیا تھا کہ آپ دعوت کی فکر میں لگے رہیے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ محمد۔ السلام علیکم۔